آ جاؤ ادھر. پتہ میں آپ لوگوں سے سوال آج جان بوجھ کے بلا رہا ہوں, اسی لیے بلا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی عبدالواحد صاحب کہتے ہیں نا, مجھ سے کسی نے پوچھا وہ بندہ دکھاؤ کون سا ہے, تو میں آج چاہتا ہوں میں بندہ دکھا دوں. چاہتا ہوں کہ بندہ دکھا. لوگ کہتے ہیں کس نے, میں نے کہا خدا کے بندے جس کے پیج کے 1 بلین پلس 2 لاکھ فالوورز ہوں, 12 لاکھ بندہ اس کو ایک کلک پہ دیکھتا ہو, تم اس سے کہتے ہو تم سے کس نے پوچھا. عام بندے کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ 12 لاکھ میں صفر کتنی آتی ہے. وہ ایسے یونٹ 10 100 1000 اور اس کے آگے لیک اور یوں کر کے وہ گنے گا میں کتنا بنتا ہے, 1 2 سینکڑا 1000 10,000 یوں گنے گا نا. تو بھئی جس کے اتنے ہیں اس سے کوئی نہیں پوچھتا. یقین مانے میں آپ موبائل نکالو نا یوں جیب سے, اور آپ کو یہ میرا ایک موبائل ہے جس پہ کال بھی ہے, واٹس ایپ بھی ہے, یہ ڈیٹا سم ہے, نہ کال آتی ہے نہ کال جاتی. میں دونوں کو کھول کے دکھا رہا ہوں. یہ 322 میسج اور 28 کالیں ہیں جو میں نہیں سن سکا. یہ لیجئے, یہ صرف آج کے دن کی ابھی کی کالیں ہیں. اچھا یہ 328 ان ریڈ میسج ہیں. یوں واٹس ایپ کھولو نا اور آپ کو دکھاؤں, یہ 999 پلس 3077 آدمیوں کے میسج ہیں. تو اتنے بندوں نے مجھ سے پوچھا ہے. جب میں بتاتا ہوں مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا تو لوگ کہتے ہیں کہاں کیا, تو بھئی انہوں نے کیا. کوئی مل کے کرتا ہے, کوئی بیٹھ کے کرتا ہے. ابھی عبدالکریم نے کہا میرا ایک سوال ہے, تو میں نے کہا اللہ کے لیے اتنے آ جا, انہوں نے سامنے گل کر لے, ان کے سامنے کر لے, کہیں یہ نہ کہے بھئی کس نے کہا وہ بندہ دکھاؤ. تو چلو بھائی یہ بندہ دیکھ لو. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ یونیورسٹی میں کمیونسٹ حضرات سے جو ہے فیس کرتے رہتے ہیں ان کو دن بدن. تو ایک کمیونسٹ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا کسی پروگرام کے بعد, تو ہم ان سے ملنے سے کتراتے ہیں کسی وجہ سے, کیونکہ وہ پھر جب بات کرتے ہیں تو گستاخی کی حد تک چلے جاتے ہیں اور جہاں پھر ہمارے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس بار بھی انہوں نے یہی, ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے, انہوں نے یہی روش اپنائی. تو اس نے سوال یہ کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو ان کی عمر کیا تھی. میں نے کہا 40 سے 45 کے درمیان تھی. میں نے کہا آپ سے حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی. میں نے کہا 9 سال. کہہ رہے آپ خود کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میں خود کہہ رہا ہوں, حدیث کے الفاظ ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک 45 سال کا آدمی اور ایک 9 سال کی لڑکی, کس طرح آپ اس کی شادی کرواتے ہیں اور کس طرح ان کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ شریعت میں ہماری, تو شریعت بھی آپ کی مکمل ہو چکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ان کی شریعت میں بھی ہے کہ بلوغت کے بعد شادی, تو 9 سال کی عمر میں عائشہ بالغ ہوئی ہوں گی, جس کے لیے آپ خود کہتے ہیں کہ آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جو ہے گڑیا کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے تھے تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھی. تو کس طرح اس عمر کی شادی کی آپ 45 سال کے بندے کے ساتھ شادی کرواتے ہیں, ان کے ازدواجی تعلقات, یعنی وہ بہت آگے جانا چاہ رہا تھا جس کو ہم نے روک دیا. تو میں نے کہا اس پر پھر آپ کوئی وقت رکھیں, آپ سے پھر بات کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. یہ کوئی ایسے سوال نہیں ہیں جس کے جواب دیے نہ جائے. میں جواب عرض کرتا ہوں, پھر آپ سنیں کہ سوال کرنے والا بھی ایک دفعہ سوچے کہ بات ہے کیا. مسئلہ یہ ہے, آپ کہتے ہو گورے عقل مند ہیں, یہی عقل مند ہیں جن کو ہمارے جیسے جواب بھی نہیں آتے. عقل مند بدھو ہیں بیچارے دین کے لحاظ سے, 2 اور 2 4 والے لوگ ہیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے گورے نے کہا, اب میں کیا سناؤں, آن دا لائف بیٹھ. حضرت نانوتوی کہنے لگا ماں سے زنا جائز ہے. حضرت نے کہا کیوں؟ اب دلیل سنو اس کی بے وقوف کی. جب میں پورا اپنی ماں کے اندر سے نکل کے آیا تو یہ جائز ہے, اور اب میرا کچھ حصہ ماں کے اندر جائے تو ناجائز ہے. حضرت نانوتوی نے جو پٹک کے جواب دیا وہ یاد رکھے گا. فرمایا پتر تو یہ کہتا ہے پورا اندر سے نکل کے آیا تو جائز تھا, اب کچھ حصہ جائے گا تو وہ ناجائز ہے. تو جب تو نے پورا کھانا کھایا تو وہ اندر چلا گیا, وہ ڈیزالو ہوا اور پیشاب پکانے کی شکل میں نکلا, اب کھا لے گا. کہتا ہے نہیں. تو اس نے کہا پورا کھانا جائز ہے اور اس کا ایک ٹکڑا کھانا حرام ہے. تو ان کو اس طرح کے جوابات ہوتے ہیں. یا آپ نے کہا سنا دو, میں نے سنایا, ورنہ میں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ممبر پہ کیا, لیکن یہ ممبر تو نہیں ہے, تو کلاس روم کی بات ہے. عبدالکریم کا بہت اچھا سوال ہے. وہ بے وقوف ہے اس طرح کا دہریہ اور کمیونسٹ جو یہ سوال کرتا ہے. پہلی بات تو میں آپ کے جذبے کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ ان جیسوں سے جان بوجھ کے پنگا نہیں لیتا کہ وہ گستاخی کریں گے تو وجہ ہم بنیں گے. دوسری بات ہے اگر کرنا پڑے تو سینہ اٹھا کر کریں. رسول اللہ کی عمر 53 سال ہے, 45 نہیں ہے. اس نے پھر بھی رعایت کی ہے جب اما عائشہ سے نکاح ہوا ہے. اور میں سینہ اٹھا کے کہتا ہوں آؤ کوئی مجھ سے بات کرے.
حضرت اما عائشہ کی عمر 9 سال ہے. اس چاچے کریلے سے کہے جو تو ہمیں سنا رہا ہے 9 سال کی بچی، اوے عجم کی عرب کی؟ کھجور کھانے والے زمانے میں گرم مٹی کا زمانہ ہے. وہ عرب کی 9 سال کی بچی پاکستان کے 18 سال کا مقابلہ کرتی ہے. عرب کی مٹی کتنی گرم ہے، جن کا عرب سے واسطہ ہے وہ جانتے ہیں. میری تیسری اہلیہ پیدا عرب میں ہوئی ہیں، پڑھی عرب میں ہے، اور ان کی 17.5 سال میں مجھ سے شادی ہوئی ہے. مکہ مکرمہ میں رہی ہیں، پلی بڑی وہیں سے ہیں، پوری زندگی میں پہلی بار پاکستان آئی ہیں. تو میں جانتا ہوں عرب کیسا ہوتا ہے اور عجم کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس نے عرب میں جا کے آج تک وہاں ایک لیٹرین کو بھی صاف نہ کیا ہو، یہ کمیونسٹ ہمیں بتائے گا. تو وہ اتنی عمر کا ہے. نمبر 2، بالغ ہے یا نہ بالغ ہے؟ آپ کو پتہ ہے لڑکی کس عمر میں بالغ ہوتی ہے؟ اس بے وقوف کو جدید میڈیکل کی ریسرچ پر آ جاؤ. 9 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے. اور آج کل یہ بریلر کھانے والی مخلوق تو اس سے بھی پہلے کی امید رکھو. ان کی گروتھنگ ایج بڑھ جاتی ہے نا معاملے میں. کیا گرم سے ہر 6.5 ماہ میں مرغی بنتی ہے اور یہ 35 دن میں بنا کے دے دیتے. تو کوئی گرمی کی ترتیب ہے یا نہیں ہے دیسی اور انگریزی کی؟ تو بھائی یہ جو وہاں کا معاملہ ہے وہ کچھ اور ہے. نمبر 2 ہو گیا. نمبر 3، رشتہ کرانے والا کون ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا اللہ ہے. اللہ پاک نے تصویر بھیجی تھی اما عائشہ کی، حضور پاک علیہ السلام نے دیکھی، حضرت جبرائیل اوپر لے گئے. تو یہ تو حدیث ہے، لیکن وہ تو اللہ کو مانتا نہیں ہے. آپ کیسے اس کے سامنے پروف کریں گے کہ اللہ ہے رشتہ کرانے والا؟ یوں نہ کہو. اسے کو رشتہ کرانے والا کون ہے؟ حضرت رسول اللہ کر رہے ہیں اور ابو بکر ان کے والد کرا رہے ہیں. جب دونوں فیملیز راضی ہیں رشتے میں، تجھے انٹرفیئر کا اختیار کس نے دیا؟ نہیں سمجھے؟ تو ان کے پرسنل میٹر میں کیوں انٹرفیئر کر رہا ہے؟ یوں کہیں اسے کہو میں راضی، میرا پڑوسی راضی، ہم نے آپس میں ایک معاملہ طے کیا. تیسرے کس نے کہا؟ جو ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی دوسرے کے اندرونی معاملات میں گھستے ہیں، اور جو تو اندرونی معاملات میں گھس رہا ہے وہ کیوں؟ اس طرح کی بات ان سے کریں. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جو بچی اپنی دے رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسے نہیں پتہ. اور آپ کو پتہ ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور پاک کے گھر پہنچانے ان کی اماں جان گئی تھی، جن کا نام حضرت سلمہ ام الخیر ہے. یہ حضور علیہ السلام کی ساس ہیں، ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں. تو وہ خود جا کر گھر پہنچا آئی ہیں، کیونکہ عرب کی بارات جو رسول اللہ کے دور میں ہوتی تھی والدہ خود جاتی تھی. ہمارے ہاں ترتیب ہے والدہ دوسرے دن جائے گی ناشتہ دینے، یہ غلط ترتیب ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے رخ سے حضرت علی المرتضیٰ سے ہوئی ہے، تو ان کی والدہ اس وقت دنیا میں نہیں تھی. تو حضرت ام ایمن، حضرت برکت رضی اللہ عنہ، ام ایمن جا کر حضرت علی المر کے گھر انہیں سیاف کر کے آئی تھی، پہنچا کے آئی تھی. سوال یہ ہے کہ جو ماں ساتھ اپنی بچی کو دے رہی ہے، جو باپ دے رہا ہے، جس گھر میں پلی بڑی اما عائشہ، ان کو تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، وہ تو بالکل مطمئن ہے. اور جو گھر لے رہا ہے وہ رسول اللہ کا ہے. رسول اللہ کے گھر میں اور بیویاں بھی موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی معاملات بھی ہیں، اور ان کے اوپر اللہ کی وحی بھی آ رہی ہے. اور یہ لینے والے بھی راضی، دینے والے بھی راضی. اس کا معنی ہے نابالغی والی بات یہ تیرے دماغ میں خناس نے ڈالی ہے. بھائی باپ اپنی بچی کو زیادہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہو؟ تو ابو بکر تو راضی، حضرت سلمہ ام الخیر تو راضی، رسول اللہ تو راضی، لینے دینے والے سارے راضی. تجھے کس نے کہا تو اعتراض کر؟ ہم کہتے ہیں نا یہ اور وہ دونوں ایک قوم آئی تھی، تیسری کتوں آئی؟ تو یہ تیسری قوم آپ نہ بنے بھائی، تھرڈ پارٹی آرام سے بیٹھے. ذرا یہ فرسٹ اور سیکنڈ کی بات ہے، پورا ہو گیا. تو اس طرح کوئی یہ بات نہیں ہے کہ یوں آ گیا تھا یوں ہو گیا تھا. وہ 9 سال کی عمر ہمارے یہاں 18 سال کی عمر کا مقابلہ ہے. نمبر 1. نمبر 2، ان کمیونسٹوں کو کہو تمہارے رشیا میں جہاں تمہارا نظام رائج ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ. ماسکو تک میں رابطے میں ہوں، میرے شاگرد ہیں ڈاکٹر زین، انہوں نے PhD کی ہے ماسکو سے، وہ مجھ سے بھی پڑھے، مشکات شریف تک پڑھے ہیں. وہ جو مجھے بتاتے ہیں وہاں کے حالات، کہ وہاں سیکس ایجوکیشن کی کیا ترتیب ہے، وہاں XXX کی کیا معاملات ہیں، اور بالغ بچی کے ساتھ حشر کیا ہے اور نابالغ کے ساتھ کیا ہے. تمہارا وہاں فری سیکس جو دیا ہوا ہے، تمہیں وہ نظر نہیں آتا جو بے حیائی کا گیٹ کھلا ہوا ہے؟ تمہیں پاک ہستیوں پر اعتراض نظر آتے. میں بہت حیران ہوں ان لوگوں پر. اپنے نظام کو کوئی نہیں دیکھتا. آج مجھے وہ کہاوت یاد آ رہی ہے کہ ہمیشہ یہ جو چھلنی ہے نا، چھلنی جسے ہم اپنی زبان میں پرون کہتے ہیں، جس سے آٹے کو چھانا جاتا ہے، چھلنی. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ہی پرون کہتے ہیں، چھانی نہیں. یہ جو چھلنی ہے نا، یہ چھاننی،
یہ لوٹے کو تانا دیتی ہے تم میں 2 سوراخ ہیں، لوٹے میں 2 سوراخ ہیں، لوٹے میں 2 سوراخ ہیں، چھلنی خود کو نہیں دیکھتی. یہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم مولویوں کے معاملات یوں ہیں، تو اپنے کو نہیں دیکھتا بھائی. تو ایسی عجیب انسانیت. ایک اور سوال اس سال میں کچھ اجازت ہو تو اضافہ کروں. جو آپ فرما رہے تھے 2 سال قبل برطانیہ کے اندر ایک 2 سال قبل تمام انگریزی اخبارات میں یہ چھپا ہوگا، ابھی بھی گوگل پہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایک طالب علم تھی اسکول کی، اس کے ساتھ کسی ٹیچر نے یا کسی کلاس فیلو نے زنا کیا، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی اور بچہ کی پیدائش بھی ہوئی. 11 سال اس کی عمر تھی. تمام اخبارات میں تصاویر بھی موجود ہیں. یہ اپنے معاملے پہ اعتراض نہیں کرتے، ان کو ہم نہ لڑاتے. دوسرا سوال اس نے حضرت یہ کیا کہ اس نے کہا کہ آپ جو ہے بچیوں کو جو ہے پردے کے علاوہ باہر نہیں چھوڑتے، بچوں کو حیا کی وجہ سے، اور آپ کے رسول کی تعلیمات ہیں کہ بچی اگر لڑکی باہر نکلتی ہے تو وہ درمیان راستہ لے کر نہ چلے، سائڈ لے کر چلے. تو آپ اپنی بچیوں کو یہ جو مسائل ہیں منسٹریل پیریڈز کے یا اس کے علاوہ دوسرے مجامعت کے مسائل ہیں وہ سارے پڑھاتے ہیں فقہ کے انداز میں، اور آپ پڑھاتے ہیں. اور ہم اپنی بچیوں کو یہ چیزیں نہیں پڑھاتے، اور ہم اپنی بچیوں کو چھوڑ دیتے ہیں بچپن سے ہی، بھائی نکلو زمانے کو دیکھو، خود دیکھو. آپ اپنی بچیوں کو بند کر کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو چھوڑتے ہیں، وہ خود دیکھتی ہیں اور وہ خود منہ دیتی ہیں. اس کے لفظ یہ تھا. اور ہمیں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ایک لڑکی کو بند کر کے اس کو جو ہے اندر ایک اس میں بند کر کے پھر آپ 20 سال کی عمر میں اس کی ایک 40 سال کے لڑکے سے شادی کراؤ، اور پھر وہ جا کے اس کا وہ جو ہے اس کے ساتھ مجامعت کرے. تو اس بیچاری کو کیا پتہ کہ کیا اس سے پہلے کہ کیا پتہ. میں نے کہا ہمارے ہاں اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہمیں آپ سے صحابہ اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنا بھی سکھایا ہے، تو ہمارے ہاں تو تعلیم دی جاتی ہے. تو اس نے کہا مطلب پھر ہم اگر کریں تو غلط، اور آپ اگر اس کی تعلیم دیں اور کھول کے پڑھائیں تو صحیح. یہ دہریہ میرے خیال میں کوئی بدھو قسم کا دہریہ ہے. ہاں کوئی ہوتے ہیں نا الچٹو من الڈگر، جن کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے. حضرت سوال یہ ہے کہ پردے کرانے پہ اس کو اگر اعتراض ہے تو پردہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. سوال یہ ہے، میں پوچھتا ہوں یہ سیکس کے زیادہ معاملات ہمارے معاشرے میں ہے یا ویسٹ میں ہے؟ وہاں تو پردے کا ماحول نہیں ہے، آپ بچا کے دکھاؤ. ہم نے ماحول دکھایا ہوا ہے تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہے. اگر اس کی 100% اجازت دے دی جائے کہ عورت پردے میں نہ ہو، باہر آئے، تو زنا کے دروازے کھل جائیں گے، نسب اور نسل تباہ ہو جائے گی. پتہ نہیں چلے گا اس کا والد کون ہے، کچھ نہیں پتہ ہوگا. حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ سناتا ہوں، یہ جواب مل جائے گا. ان کو ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت نہ کمتر ہے نہ حاوی ہے، عورت کا حق مساوی ہے. ٹھیک ہو گیا. حالانکہ مساوی نہیں ہے، میں کئی لحاظ سے توڑ کے رکھ سکتا ہوں، کئی لحاظ سے توڑ کے رکھ سکتا ہوں، بس میں تھوڑا حیا کر رہا ہوں. حیا کرنا چاہیے بھی ہم لوگوں کو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا عورت اور مرد برابر باہر نکلیں، باہر چلیں، یہ 2 پہیے ہیں. اب وہ گاڑی کے 2 پہیے بنا رہا تھا، حالانکہ ہم سائیکل کے 2 پہیے سمجھتے ہیں، ایک آگے ایک پیچھے. تو حضرت نے فرمایا پھر انہوں نے کہا گناہ کے دروازے کھولیں گے. نہیں حضرت، اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں، اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، بہن سمجھیں، یہ سمجھیں وہ سمجھیں. آج کل کہتے ہیں نا یہ تو میری بہن کی طرح ہے. میں نے کہا یہی پیار اپنی بہن سے کر لینا. یہ 2 آئی لو یو کے میسج اسے بھیج دے جو تجھے اپنی بہن کی طرح نظر آتی ہے. تو ہاں کہتی ہے کلو کی قسم میری بہن کی طرح ہے، میں تو بہن والا پیار، بہن بھائی والا پیار ہے. تو اپنی بہن سے بول چال بند ہے اور فیس بک پہ 5000 بہنیں بنائی ہوئی ہیں. ایسے دماغ خراب ہے ان لوگوں کا نا. تو میں نے کہا حضرت طاولہ شاہ بخاری کا واقعہ سنا دو. میں نے اس کو یہ سنایا. میں نے کہا حضرت طاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اوے مرد عورت کے معاملے بعد میں طے کریں گے، یہ لے ایک آنا اور جا نیچے سے ایک لیمو لے آ. وہ گیا بھاگتا بھاگتا لیمو لے کر آیا. حضرت بخاری نے لیمو کاٹا، لیمو کاٹ کے اس کے اوپر بڑے مزے سے نمک چھڑکا، نمک لگایا اور یوں اس کے سامنے کیا اور یہ کر رہا ہے نا سی اس کو دیکھ کے. حضرت نے آرام سے مزے سے چوسنا شروع کر دیا، یہ بھی اور یہ بھی، یہ یوں کر رہا ہے، سی کر رہا ہے. تو حضرت نے آرام سے پورا لیمو چوس لیا. کہا بھائی سنا؟ اس نے کہا حضرت بندہ دوسرے کو سلا بھی تو مار دیتا ہے، کوئی چکھنے کی بات تو آپ کرتے. کہا کیوں؟ کہا میرے منہ میں پانی آ رہا تھا. کہا تیرے منہ میں کیوں آ رہا تھا؟ لیمو میرا، پیسے میرے، کاٹا میں نے، نمک میں نے لگایا، کھایا میں نے.
तेरे मुंह में पानी क्यों? उन्होंने कहा लीमू सामने खाओगे तो पानी तो आएगा मुंह में। उन्होंने कहा औरत घर से बाहर निकलेगी यूं बेपर्दा तो ज़िना के दरवाजे भी खुलेंगे। तो चाचा तुझे वहां समझ आता है, यहाँ नहीं आता। तो भाई इसीलिए हम पर्दे वाली बात करते हैं। नंबर 2, पर्दा हमेशा खास चीज पे होता है। आप मुझे बताएं, कल कोई कहे मैं वो केला खाऊंगा जो बगैर पर्दे के पैदा हो, छिलके के बगैर पैदा हो, वो खाएगा? छिलका छील के यूं केले बांटे, 1 घंटे बाद उसकी शक्ल देख लो। माल्टे को छील लो, आम को छील लो, सेब को छील लो और उसकी शक्ल देखो, ठीक हो गया। तो जो जब तक पर्दे में, वो कितना जबरदस्त मामला है। तो खातून का मामला तो उससे बहुत बढ़ के है। रुवैद बिल कवारीर, हदीस पाक में आया है, अंजशा इनके साथ मामला नरमी का कर, ये तो शीशे हैं, शीशे आप गिने, टूट गए तो दरार पड़ जाएगी। तो भाई हमने भी इज्जतों को महफूज करके पर्दे में रखा हुआ है, और इस महफूजियत की वजह है कि आज पाकिस्तान में फादर नेम लिखा जाता है, ठीक है ना, मदर नेम वाले नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ बड़ा साफ सुथरा मुआशरा है, इसलिए पर्दे में रखते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो कहते हैं कि हम अपनी बच्ची को बाहर भेज देते हैं, जो तू जा जिसको मुंह लगा और फलां कर, मेरे ख्याल में ये बात मैं इसको अकल के मामले में तस्लीम करने पर राज़ी नहीं हूँ। क्यों? इसे को तू एक पेट्रोल पंप लगा और ऊपर लिख दे इंसाफ से पेट्रोल डालना और पैसे यहाँ रख देना, उस पर कोई चौकीदार ना बिठाओ, ऐसा पेट्रोल पंप बनाएगा वो? क्यों? लोग आएंगे अपनी तरह पेट्रोल डालेंगे, 2 लीटर के पैसे, 1 लीटर के पैसे, टंकी फुल के पैसे डालेंगे, हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा डालेगा और पैसे जैसे गए पतली गली से जाके ले आ, पैसे तेल लेने गए हैं, अब तुझे नहीं मिलेंगे। क्यों? तू पेट्रोल पंप की हिफाजत के लिए बंदे बिठाए देता है और अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए कोई हिफाजत नहीं करता, उसको बाहर फेंक देता है। तो इसका माना है तेरा काम सेक्स फ्री एजुकेशन है, सेक्स फ्री करना है, तेरे यहाँ कोई मुआशरा और औरत के हुकूक की बात नहीं है। भी तू अपने माल की हिफाजत तो करते, अपनी इज्जत की हिफाजत क्यों नहीं करता? तू दुकान बना, यूं छोड़ के चला जा, तो उसकी तो पहरादारी करता है। अपने पैसे यूं रख के चला जा, उसको तो गिन गिन के अल्लज़ी जमा मालूम अद्ददा, तेरा सारा काम वहाँ बैठा हुआ है, हाँ, और यूँ तो गिन गिन के 2-4 अपने पास रखता है। तो इनकी इज्जत अपने बच्चों क्यों नहीं करता? ये मामलात क्यों हैं भाई? तो इसको थोड़ा सा गौर कर लेना चाहिए। ये वो तबका है जो वाइफ शेयरिंग वाला है। मैं कहाँ तक इनकी गिलाजत को आपके सामने बयान करूँ, ये बहुत अजीब